اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے فلسطین میں ہونے والی اس ظلم اور بربریت کے حوالے سے میں سارے مسلمانوں کی خدمت میں عرض تسلیت پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اور رہبر معظم نے بھی متعدد بار فرمایا ہے کہ اسرائیل فقط زبان زور ہی سمجھتا ہے، تو لہٰذا یہ ایک ایسا نامشروع ملک ہے جس کی بنیاد نامشروع رکھی گئی اور اس کا وجود بھی آج تک نامشروع طور و طریقے پہ جو ہے جاری اور ساری ہے۔ تو ہم جو کہ مسلمان خصوصاً ہم شیعیان حیدر کرار جو کہ ظالم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے اور مظلوم کی حمایت کو ہم اپنے لیے ایک شیوا سمجھتے ہیں، ہم اپنا ایک خصیصہ سمجھتے ہیں، اور کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا کو اپنے لیے ایک ہم افتخار اور اپنے اصولوں میں سے ایک مہم ترین اصل سمجھتے ہیں۔ تو لہٰذا اس اصل کے بل بوتے پہ، اس کے بنیاد پہ کم ترین ظالم کی مخالفت اور مظلوم کی حمایت یہ ہے کہ کم از کم ہم عملی میدان میں وہاں جا کے اگر ہم ان کی حمایت نہ کر سکیں تو ہم جہاں کہیں بھی ہوں وہاں پہ ظالم کے خلاف اور مظلوم کی حمایت میں ہم آواز اٹھائیں اور روڈوں پہ آ جائیں، باہر نکلیں اور ان کے اوپر ہونے والی یقیناً تاریخ میں فلسطینیوں کے اوپر جو ہونے والے مظالم جو ہے اپنی مثال آپ رکھتے ہیں، کیونکہ ان مظلوموں کو جو ہے چاروں طرف سے محاصرے میں رکھا گیا ہے اور ہر طریقے کا جو ہے آنا جانا اور راستے ان کے اوپر بند کیا گیا ہے، اور اس سے بھی اسرائیل سے بھی بڑھ کے ظلم میرے خیال میں آج کل جو ہے مسلمان ممالک کے جو حکمرانوں کی خاموشی، ان کی خیانت، ان کی خباثت اور ان کی منافقت ہے۔ انہوں نے اسرائیل سے زیادہ مظلوم فلسطینیوں کے خون کے ساتھ انہوں نے ہولی کھیلے ہیں، اور آج تک انہوں نے جو خیانتیں فلسطینیوں کے ساتھ ہمارے اکثر مسلمان ممالک کے حکمرانوں نے کی ہے، یہ باعث شرمندگی ہے ساری ملتوں کے لیے۔ ہم مسلمان ملت ہمارے حکمرانوں کی ان خباثت پر، ان منافقت پر ہم شرمندہ ہے۔ واقعاً ہمارے حکمرانوں کی خباثت اور منافقت نہ ہوتی تو مسلمان ممالک جو ہے کب سے فلسطین کی آزادی کو دیکھ چکے ہوتے اور فلسطین آزاد ہوتی۔ تو لیکن آج اس دفعہ بھی جو اسرائیل نے اتنی ظلم اور بربریت کا پہاڑ جو ہے ان مظلوموں کے اوپر جو ہے توڑ رہا ہے، تو اس کے خلاف ہمارے مرکزی پیش نماز آگئے ہمارے استاد محترم فدا حسین مظاہری صاحب کی اپیل پر اور ان کے ہمارے قوم کے لیے اور عمائدین کے لیے، مشران کے لیے جو انہوں نے حکم دیا ہے، اس کے مطابق ہم سب کا فریضہ بنتا ہے، یہ کم ترین فریضہ ہے کہ ہم آئے میدان میں اور ظالم کے خلاف اور مظلوم کی حمایت میں ہم آواز بلند کریں۔ انشاءاللہ وہ دین دور نہیں، جس طرح رہبر معظم نے بھی ہمیں بشارت دی ہے، اور یہ ہمارے منابع اسلامی میں بھی یہ بشارت موجود ہے کہ ظالم کبھی بھی دوام پیدا نہیں کر سکتا اور اس کے وجود کبھی بھی باقی نہیں رہتا۔ انشاءاللہ اس کی زوال ہوگی اور اس کی نابودی کا وہ روز اور وہ دین انقلاب عنقریب ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔